TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ہیلتھ کینیڈا 3 نئی ویکسینز پر غور کر رہا ہے جو خاص طور پر وائرس کی ذیلی قسم اومیکرون کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابتدائی علامات کے ساتھ جو یہ بتاتے ہیں کہ کووڈ-19 کیس لوڈ آنے والے ہفتوں میں بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ہیلتھ کینیڈا 3 نئی ویکسینز پر غور کر رہا ہے جو خاص طور پر وائرس کے ایک اومیکرون ذیلی قسم کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ فائزر اور موڈرنا کی طرف سے نئی mRNA ویکسینز 1 مہینوں کے جائزے کے عمل کا حصہ ہیں اور سپلائی موسم خزاں میں شروع ہو سکتی ہے۔ تیسری میری لینڈ میں مقیم ویکسین بنانے والی کمپنی نوویکس کی نان mRNA پروڈکٹ بھی ہیلتھ کینیڈا کے ریڈار پر ہے، لیکن محکمے کو ابھی تک کمپنی کی طرف سے کوئی باضابطہ جمع کروانے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ وہ ٹائم لائن اسی طرح کی ہے جس کی منصوبہ بندی سرحد کے جنوب میں کی گئی ہے۔ امریکہ ستمبر کے آخر میں ایک اپ ڈیٹ شدہ کووڈ بوسٹر جاری کرنے کے لیے تیار ہے جب وہاں کے ریگولیٹرز نئے شاٹس پر دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ نئی ویکسین 1.5 اومیکرون XBB سب ویریئنٹ کے لیے بنائی گئی ہے جو اب وسیع پیمانے پر گردش میں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ملک کو ان کی مصنوعات کی کتنی خوراکیں ملنے والی ہیں تو ہیلتھ کینیڈا کے ترجمان نے درست اعداد و شمار نہیں بتائے، لیکن میڈیا کے ایک بیان میں کہا کہ mRNA ویکسین کی نئی تشکیل کی کافی فراہمی ہوگی۔ فائزر کے CEO البرٹ بورلا نے کہا کہ جیسے ہی ریگولیٹرز ان کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں کمپنی کے شاٹس تعینات کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہیلتھ کینیڈا نے کہا کہ نوویکس کی پروٹین پر مبنی XBB کووڈ ویکسین امیدوار اس سال کے آخر تک دستیاب نہیں ہوگی، اجازت نامہ جاری ہے۔ محکمے نے کہا کہ یہ شاٹ ان لوگوں کے لیے ایک آپشن ہے جو mRNA ویکسین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اس سے قاصر ہیں۔ اگرچہ رپورٹ شدہ کووڈ-19 کیسز کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہے، کچھ ایجنسیز خاص طور پر پبلک ہیلتھ آنٹیریو نے مثبت ٹیسٹ کے نتائج میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ صوبے میں 13 اگست سے 19 اگست کے درمیان کرائے گئے تقریباً 12,700 ٹیسٹ میں سے 9.9% مثبت واپس آئے جو جولائی کے اوائل میں 5.2% مثبت شرح سے کافی زائد ہے۔ WHO کے مطابق کیسز کی تعداد اپریل 2023 کے آخر سے مئی کے آخر تک مستحکم رہی، جون کے آخر تک نیچے کی طرف رجحان رہا اور حالیہ ہفتوں میں رجحان میں تیزی آنے کے ساتھ مجموعی طور پر اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کینیڈا کا جنگل کی آگ کا ریکارڈ قائم کرنے والا موسم وفاقی حکومت کو اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ مستقبل میں لگنے والی آگ، سیلاب اور زلزلوں سے کیسے نمٹا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کا جنگل کی آگ کا ریکارڈ قائم کرنے والا موسم وفاقی حکومت کو اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ مستقبل میں لگنے والی آگ، سیلاب اور زلزلوں سے کیسے نمٹا جائے۔ ہنگامی تیاری کے وزیر ہرجیت سجن نے کہا ہے کہ اس کا مطلب تباہی سے نمٹنے کے لیے زیادہ قومی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ حکومت نے 6 صوبوں اور علاقوں میں جنگل کی آگ سے نمٹنے کے لیے وفاقی فنڈنگ میں $65 ملین کا اعلان کیا ہے۔ سجن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جس میں وفاقی کابینہ کے کئی دیگر وزراء اور اراکین پارلیمنٹ شامل تھے، ہم تمام مختلف قسم کی آفات کو دیکھ رہے ہیں، سیکھے گئے سبق پر عمل کر رہے ہیں اور ہم مناسب رد عمل کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ ہرجیت سجن کا کہنا تھا کہ میں کہوں گا کہ اس وقت تمام آپشنز میز پر ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی تک آپ کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ وزیر نے کینیڈا کی جانب سے جنگل کی آگ سے لڑنے کے لیے قومی فوج بنانے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم جنگل کی آگ کو دیکھ رہے ہیں، ہاں، لیکن ہمیں سیلاب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ممکنہ زلزلوں کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آگ بجھانا بڑی حد تک صوبائی ذمہ داری ہے لیکن کئی صوبوں نے اس جنگل کی آگ کے موسم میں کینیڈا کی مسلح افواج سے وفاقی مدد کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے امریکہ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، برازیل اور میکسیکو جیسے ممالک سے ہزاروں بین الاقوامی فائر فائٹرز کو بھی طلب کیا۔ وفاقی حکومت کی تازہ ترین پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کا 2023 میں پہلے سے ہی بے مثال جنگل کی آگ کا موسم خزاں یا موسم سرما کے آخر تک جاری رہ سکتا ہے۔ توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر جوناتھن ولنگسن نے کہا کہ مشرقی البرٹا سے وسطی انٹاریو تک کم از کم اس ماہ کے آخر تک جنگلات میں آگ لگنے کی سرگرمیاں بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ برٹش کولمبیا میں آگ لگ رہی ہے اور شمال مغربی علاقے بدستور جاری رہیں گے۔ اگرچہ موسم خزاں ٹھنڈی راتیں اور کم بجلی کے طوفان لاتی ہیں، ایک حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ جاری گرم اور خشک موسم نئی آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ موجودہ بڑی آگ مہینوں تک متحرک رہے گی۔ ٹورنٹو سٹی کونسل نے سنگین مالیاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کی منظوری دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
ٹورانٹو کونسل نے سنگین مالیاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کی منظوری دے دی۔ ٹورانٹو کی میئر اولیویا چاؤ کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ اگر شہر کو عملے کے ذریعے بیان کردہ تمام ریونیو ٹولز کو اپنانا بھی ہے، تب بھی وہ اتنی رقم پیدا نہیں کر پائیں گے کہ طویل مدتی بجٹ کی کمی کو پورا کر سکیں۔ چاؤ کی نیوز کانفرنس کے بعد کونسل نے شہر کی مالی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کی منظوری دی۔ ٹورانٹو سٹی کونسل نے نئے ریونیو ٹولز کی منظوری دی تاکہ شہر کی سنگین مالی صورتحال کو حل کیا جا سکے، کیونکہ اسے بجٹ کے دباؤ میں $1.5 بلین کا سامنا ہے۔ ایک خصوصی میٹنگ میں کونسلرز نے $3 ملین یا اس سے زیادہ مالیت کے گھروں کے لیے میونسپل لینڈ ٹرانسفر ٹیکس کی شرح بڑھانے اور $5 گھنٹہ اسٹریٹ پارکنگ کی حد کو ہٹانے کے لیے اقدامات منظور کیے ہیں۔ لگژری گھروں کے لیے لینڈ ٹرانسفر ٹیکس میں اضافہ 1 جنوری 2024 سے نافذ العمل ہے۔ کونسلرز نے شہر کے عملے کو غیر ملکی خریداروں کی زمین کی منتقلی کے ٹیکس کو لاگو کرنے، کمرشل پارکنگ لیوی متعارف کرانے اور خالی ہوم ٹیکس کو 1 سے 3% تک بڑھانے کے منصوبوں پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ کونسلرز نے اونٹاریو حکومت سے شہر کو میونسپل سیلز ٹیکس اور یا موجودہ ہم آہنگ سیلز ٹیکس میں کٹوتی کے نفاذ کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح کا ٹیکس شہر کے لیے سالانہ $1 بلین تک کما سکتا ہے۔ وہ ٹیکس جو ٹورانٹو میں سامان اور خدمات کی خریداری پر لاگو ہوگا، اس کے لیے صوبائی منظوری اور سٹی آف ٹورانٹو ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ ٹورانٹو کی میئر اولیویا چاؤ نے کونسلرز پر زور دیا کہ وہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اس کی ایگزیکٹو کمیٹی نے پچھلے مہینے کے آخر میں اس منصوبے کی توثیق کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ مضبوط ہیں، انہوں نے بحث سے پہلے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا، اور اس میں کوئی تنازع نہیں ہے کہ ہر کونسلر یہ سمجھتا ہے کہ ٹورانٹو سٹی بجٹ خسارے کی صورتحال میں ہے۔ چین کے جنوبی شہروں اور ہانگ کانگ میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جہاں شہر کی کئی سڑکیں اور مضافاتی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین کے جنوبی شہروں اور ہانگ کانگ میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جہاں شہر کی کئی سڑکیں اور مضافاتی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور نظام زندگی بری طرح متاثر ہے۔ میڈیا رپورٹ سے مطابق چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ سن 1952 سے لے کر اب تک کے مرتب کردہ ریکارڈ کے مطابق یہ اس علاقے میں ہونے والی سب سے تباہ کن بارش ہے۔ متاثرہ علاقوں سے اب تک 36,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بجلی اور مواصلاتی رابطوں کو نقصان پہنچا اور تقریباً 4,195 ہیکٹر زرعی زمین ڈوب گئی۔ اسکول دوسرے دن بھی بند رہے اور میٹرو اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں نے متعدد ریکارڈز توڑے ہیں۔ جمعرات کی شام 5 بجے سے جمعے کی صبح 6 بجے تک شنزن میں اوسطاً 202 ملی میٹر یا 8 انچ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح کم از کم مجموعی بارش کا پانی 469 ملی میٹر یا 18 انچ تک جمع ہوا۔ سمندری طوفان کے باعث ہانگ کانگ اور شنزن میں شہری انتظامیہ نے کاروبار اور دفاتر بند کرنے سمیت کئی انتظامات کیے تھے۔ موسمیاتی تبدیلی نے طوفانوں کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ مزید بارش کی وجہ سے تباہ کن سیلاب اور ساحل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ حکام نے سمندری طوفان کی آمد سے ایک ہفتے قبل ہی مقامی شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ طوفانی بارشوں کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی اور ان کو گھروں میں حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی تھی۔ حکام نے طوفان کے لیے پہلے ہی شدت والے ٹائفون کی وارننگ جاری کر دی تھی، جس کے بارے میں چینی سرکاری میڈیا نے کہا تھا کہ یہ ہولائی سے ہانگ کانگ تک پھیلے ہوئے ساحلی علاقوں میں لینڈ فال کرے گا۔ ہانگ کانگ میں موسمیاتی رصد گاہ نے خبردار کیا تھا کہ ساؤلا علاقے کے جنوب میں 100 کلومیٹر کے اندر تک آ سکتا ہے، جس سے وکٹوریہ ہاربر کے گرد طوفانی لہر اٹھ سکتی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی یوکرین کے لیے امداد اور حمایت سے ہمارے خصوصی فوجی آپریشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کرملن نے امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کے دورہ یوکرین پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کئی بار یہ بیانات سنے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ آخری یوکرینی تک یہ جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہے۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی یوکرین کے لیے امداد اور حمایت سے ہمارے خصوصی فوجی آپریشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واضح رہے کہ انٹونی بلنکن 2 روزہ دورے پر یوکرین میں ہیں، جہاں انہوں نے یوکرینی وزیر خارجہ اور صدر سے ملاقاتیں کی اور مزید $1 ارب امداد کا اعلان کیا۔ امریکہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو $43.2 ارب کی امداد دے چکا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔